اگر دیتے ہیں تو بسم اللہ، ہم تو تیار ہیں. لیکن وہ تو شاہ جی، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے ہندوستان کا طریقہ کار کیا ہے. ادھر جانا تو دور کی بات، ادھر تو قریبی کسی کو جانے نہیں دیتے مقبوضہ کشمیر کے. اور وہاں کی جو انفارمیشن ہے اس کے اوپر بھی بہت سے سوالات ہیں. جو انفارمیشن وہاں سے نکلتی ہے کہ اسٹیٹ کنٹرول انفارمیشن ہے. دوسری طرف شاہ جی ذرا افغانستان کا مسئلہ بھی ہے. آج اجلاس ہوا، ایک کمیٹی 5 رکنی افغانستان پر بنائی گئی جس میں آپ بھی رکن ہیں. کیا بات ہوئی اجلاس میں؟ کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، افغانستان کی جو صورتحال ہے اس پر تشویش تو سب کو ہے، کیونکہ اس وقت وہاں جو ہے معاملات بگڑ رہے ہیں، اور جو گفتگو کا جو ایک چینل تھا اس پہ سٹیل میٹ ہے، کوئی پروگرس نہیں ہو رہی. اور جو افغان حکومت ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر پا رہی. آپ دیکھ رہے ہیں انخلا بھی ہو رہا ہے، ابھی انخلا مکمل نہیں ہوا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کی کیپیچولیشن ہو رہی ہے. اب اس سب چیزوں کا وہ اپنی ناکامیوں کا، اپنی کوتاہیوں کا ملبہ ایک بیانیہ کے ذریعے پاکستان پہ ڈالنا چاہتے ہیں. سب مطلب اس سال وہاں آپ نے دیکھا کہ لوگ بھی رہے اور پوری نیشن بلڈنگ کی کوششیں بھی ہوتی رہیں، لیکن کیا ہوا آپ نے دیکھ لیا. آپ نے دیکھا کہ بے پناہ پیسہ خرچ کیا گیا، ٹریننگ دی گئی، پر آپ نے دیکھا کہ بہت سے اضلاع میں تو ان کی جو ٹرینڈ افواج تھی انہوں نے تو ہتھیار سونپ دیے اور انہوں نے تو ہتھیار ڈال دیے، انہوں نے تو مقابلہ نہیں کیا. اب اس صورت میں جب وہ پاکستان پر کڑی تنقید کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں پاکستان کا موقف جو ہے ہمیں پیش کرنا چاہیے. ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جو افغانستان کے پڑوسی ہیں ہمیں اپنی انگیجمنٹ بڑھانی چاہیے، اور ہم نے بڑھائی ہے تاکہ ہم اپنا نقطہ نظر اور ہماری جو تعمیری سوچ ہے. دیکھیے، افغانستان کی بالعموم جو عوام ہے میری رائے میں وہ امن چاہتے ہیں. وہ لڑائی سے تنگ آ چکے ہیں، وہ جنگ سے تنگ آ چکے ہیں، وہ سکون چاہتے ہیں، وہ امن چاہتے ہیں. ایک طبقہ ہے وہ اسپوائلر کا طبقہ ہے، اور وہ لوگوں کے اشاروں پہ اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے وہ اس قسم کے بیان دے رہا ہے، اس قسم کی وہ ایسی سخت باتیں کرتا ہے جس کا ہم جواب دے سکتے ہیں، دینا نہیں چاہتے، اس لیے کہ ماحول ہم بگاڑنا نہیں چاہتے. شاہ جی آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ امریکنز اتنی تیزی میں کیوں نکل گئے وہاں؟ میں سمجھتا ہوں کاشف، میری رائے میں ان کی جو پبلک اوپینین تھی نا، ڈومیسٹک پبلک اوپینین، اٹ واز اے پولیٹیکل ڈیسیژن، اور ایک بائی پارٹیزن کنسنسس آ گیا کہ اب ہمیں وہاں مزید رہنا ہمارے لیے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ تھک چکے تھے، فٹیگ آ چکا تھا، اور وہ سمجھتے تھے جو ہمارا آبجیکٹو تھا ہم نے وہ پورا کر لیا. ہمارا خیال تھا کہ ہمارا مین لینڈ ہم نے سیکیور کرنا ہے، وہ ہم نے کر لیا. وہ تو ان کے اندر ہی ایک بحث چل پڑی کہ بھئی ہم کوئی نیشن بلڈنگ کے لیے تو نہیں گئے تھے وہاں، ہم تو وہاں گئے تھے اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے، اور وہ ہم نے کسی حد تک پورے کر لیے، تو اب ہمیں انخلا کر دینا چاہیے. مزید رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہی سٹیل میٹ رہے گا. لیکن یہ جو بیان آیا امریکنز ہمارے ساتھ انگیج نہیں کریں، پاکستان از دا موسٹ کرٹیکل کنٹری. اگر افغانستان کو دیکھا جائے، اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے، طالبان ہیں، پاکستان از دا کرٹیکل کنٹری ہے. اور ہم نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا کل کا سٹیٹمنٹ بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو وال اسٹریٹ جرنل میں چھپا، کہ جو بائیڈن کی کال کے بارے میں کہ وہ کال نہیں آ رہی، اور انہیں بعد میں اس کو ایکسپلین کیا کہ کانٹیکسٹ یہ نہیں تھا، ہم ڈیسپریٹ نہیں ہیں کال کے لیے. بٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ملک ان کو مذاکرات کی میز پر لایا، جو ملک اتنا اہم کردار ادا کرتا رہا اس ڈائیلاگ کے پروسیس میں، اس امن کے پروسیس میں، کہ کسی طرح معاملات طے ہوں، امریکنز کا انخلا ہو، افغانستان میں اسٹیبلٹی اور پیس آئے، ان کے ساتھ ہی کیوں انگیج کرنے سے کترا رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیے کاشف، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ان کا ہمارا آبجیکٹو ایک ہے. آبجیکٹو یہ ہے کہ وہاں امن ہو، وہاں استحکام ہو. اب وہ اس بات کا خود اعتراف کر چکے، ان کے اپنا ایمبیسڈر زلمے خلیل بھی کہہ چکے کہ پاکستان کا رول تعمیری رہا ہے، کنسٹرکٹیو رہا ہے. دوحہ پیس ایکارڈ میں ہمارا جو کردار تھا اس کو اکنالج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میز پہ لانا بٹھانا سب کچھ. اس کے باوجود اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جس طرح انہیں انگیج کرنا چاہیے اگر ایسا نہیں کر رہے تو وہ اپنے مقاصد کے حصول میں اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں. پاکستان تو اپنے مفاد کے لیے کرے گا،
دیکھیے پاکستان کی تو اپنی ضرورت ہے کہ افغانستان میں امن ہو، استحکام ہو اور وہاں سول وار کی طرف ملک نہ بڑھ جائے، اس کا سپل اوور نہ آئے، ایک نیا ریفیوجیز کا انفلکس سے ہم بچ جائیں. تو ہم نے تو اقدامات کرنے ہیں اپنی بقا اور اپنے ملک کے لیے، اپنے امن و استحکام کے لیے. لیکن امریکہ جو آبجیکٹو حاصل کرنا چاہتا ہے، میں سمجھتا ہوں انہیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے. نہیں تو ہو جائے گا، وقت کے ساتھ ہو جائے گا. یہ اب امید ہی ہوگی نا شاہ جی کہ ہو جائے گا. دا پرابلم از اتنا بڑا ایشو اور ہمارے پہ ملبہ ڈالنا، انگیج نہ کرنا. ان کو احساس اب تک آپ کو لگتا، مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو احساس اب تک نہیں ہوا کہ پاکستان کی اہمیت کیا ہے اور اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، یا اس رول کو کیسے یوز کرنا ہے in developing peace in the region. کاشف it will be their loss. It will be their loss. اگر ان کو یہ احساس نہیں ہوگا اور نہیں ہوا تو ان کا یہ نقصان ہے. پاکستان نے تو امریکہ انگیج کرے نہ کرے، ہم نے اپنے مقاصد کے تحت، ہم نے اپنی بقا کے لیے وہ کرنا ہے جو ہم فیصلہ کر چکے ہیں. ہم نے تعمیری کردار ادا کرنا ہے، ہم نے امن کی جستجو جاری رکھنی ہے، ہم نے وہاں کے انٹرنل معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرنا. ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں ہے، فیصلہ ان نے کرنا ہے، ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. ہم جو کر سکتے ہیں ہم کریں گے، مداخلت نہیں کریں گے، اور اپنے تحفظ کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے. لیکن کس حد تک ہم بغیر امریکنز کے، کیونکہ دیکھیں یہ دو طریقے سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے شاہ جی اس کا. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پہ ملبہ ڈالا جا رہا ہے، دوسرا رول ہمارا اگر کہیں کہ ریکگنائز نہیں کیا جا رہا، وہ بھی شاید غلط نہیں ہوگا کہ رول ریکگنائز نہیں کیا جا رہا، ملبہ ہمارے ساتھ ڈالا جا رہا ہے. نہیں کاشف، مجھے اجازت دیجیے، مجھے اجازت دیجیے. دیکھیے صرف امریکہ نہیں ہے پلیئر. افغانستان کی صورتحال پر اہم ممالک اور بھی ہیں جو نظر رکھے ہوئے ہیں. چین ہے، روس ہے، تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، ترکمنستان ہے، ایران ہے، ترکی ہے. ان سب کا ایک رول ہے اور ہماری خواہش ہے کہ ہم ان سب سے انگیج کریں، اور یہ ہمارے ریجن کا امن و استحکام جو ہے وہ داؤ پر لگ سکتا ہے، لگا ہوا ہے. تو ہم نے اس ریجنل اپروچ کو ترجیح دینی ہے. اب اس میں امریکہ بھی اہم کلام ہو جائے، جیسے کہ وہ کہتے ہیں ٹروئکا پلس میں وہ ہمارے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کیا بھی ہے، تو ٹھیک ہے. اس میں امریکہ ہے، چین ہے، روس ہے اور پاکستان ہے. اگر وہ نہ بھی کرنا چاہے تو ہمیں اپنے ریجن کو اور ریجنل اپروچ کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھتے چلا جانا ہے، اور ہماری جو پازیٹیو رول ہے وہ ریکگنائز کیا جا رہا ہے. میں ابھی ازبکستان سے ہو کے آ رہا ہوں، تاجکستان سے ہو کے آ رہا ہوں، ترکی سے ہو کے آ رہا ہوں، ایران کے وزیر خارجہ سے گفتگو ہوئی، روس کے وزیر خارجہ سے مل کے آ رہا ہوں. وہ پاکستان کے رول کو ایکنالج کر رہے ہیں. ٹھیک سر، ماں سوائے ہندوستان کے، بالکل ٹھیک ہے، ماں سوائے ہندوستان کے، بالکل ٹھیک ہے، ماں سوائے ہندوستان کے اور افغانستان کے ایک حکمران طبقے کے جو اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے دلی کی زبان بولتا ہے. بالکل ٹھیک. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.